دینے والا حقیقی طور پر اللہ کی ذات ہے۔ اب قرآن پاک کو جب ہم کھولتے ہیں، یہاں لوگوں نے اس بات پر ہمیں مشرک بنا دیا کہ اگر ہم نے صرف اتنا کہہ دیا کہ اللہ کی توفیق سے نبی علیہ السلام شفا دیتے ہیں، یا انبیاء و مرسلین اولیاء کاملین اللہ کے عطا کردہ قوت و طاقت سے بیماروں کو شفا دیتے ہیں، تو یا رسول اللہ کہنے والا مشرک بھی ہو گیا، کافر بھی ہو گیا۔ حالانکہ قرآن پاک کے اندر جب ہم پڑھے، قرآن میں تو انبیاء کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کی یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، بیماروں کو شفا دیتے ہیں۔ سورہ مریم کو آپ جب پڑھے، یہ پورا واقعہ ہے لمبا، کہ جب جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے پاک بی بی مریم سلام اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر ایک جملہ کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ پہلی بات، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، فرشتہ ہوں۔ دوسری بات جو کہی وہ یہ کہی کہ میں آپ کو ایک خوبصورت بیٹا دوں گا، غلام زکیہ، بیٹا ہوگا، بڑا خوبصورت ہوگا، پاکیزہ ہوگا، طیب ہوگا، طاہر ہوگا۔ دوں گا کون؟ فرشتے نے کہا میں دوں گا، میں دوں گا۔ حالانکہ بھیجا کس نے تھا؟ اللہ نے۔ تو فرشتے کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ دے گا۔ مطلب کیا تھا کہ حقیقتاً تو اللہ ہی دے گا۔ آگے بھی پوری ترتیب یہی ہے کہ جب مریم سلام اللہ نے یہ بات کی مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو فرشتے نے کہا اللہ اس بات پہ قادر ہے، اللہ اس بات پہ قادر ہے۔ تو پتہ یہ چلا قرآن پاک سے کہ اگر اللہ فرشتے کو یہ طاقت، یہ قوت، یہ نصرت عطا کرتے تو فرشتہ بھی آ کر اولاد بانٹ دیتا ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام تو قرآن پاک نے کہا لَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، تو کیا کہا؟ فرمایا کہ میں بیماروں کو شفا دیتا ہوں، میں کوڑ زدوں کے کوڑ کو دور کرتا ہوں۔ کون؟ اللہ کا نبی۔ اللہ کا نبی۔ اور پھر لوگ اکٹھے ہو کے آتے، اور مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے، اس بات کو لکھا ہے بہت سارے کوڑ کے جو مریض جب آتے، اللہ کے نبی ایک بندے کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا، وہ تو ٹھیک ہو جاتا، دوسرا آدمی اس کے چہرے پہ ہاتھ لگا کے اپنے کوڑ زدہ چہرے پہ ہاتھ لگاتا، وہ بھی ٹھیک ہو جاتا، وہ بھی ٹھیک ہو جاتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ میں مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کرتا، میں شفا دیتا، کوڑوں کو شفا دیتا۔ یہاں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی نے کوئی شرک کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حقیقت کیا تھی؟ اللہ کی توفیق تھی، اللہ کی منشا تھی۔ اور قرآن پاک نے تیسری جگہ جو بات کی، خود قرآن پاک فرمایا قرآن جو آیا ہے یہ لوگوں کے دلوں کے لیے صحت اور تندرستی کے لیے آیا ہے۔ پتہ یہ چلا اگر دلوں کو کوئی بیماری لگ جائے پھر اللہ کا قرآن کثرت سے پڑھو، اللہ دلوں کی بیماریاں دور کر دیتا ہے۔ قرآن بھی شفا دینے والا، اللہ کے نبی بھی شفا دینے والے۔ ہم بھی یہی بات کہتے ہیں، اللہ کی توفیق اور مدد سے اللہ کے انبیاء شفا۔ حدیث پاک میں کئی جگہ پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اندر حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف لائے جن کا بازو جنگ کے اندر قطع، تلوار لگی، بازو لٹک گیا، اتر گیا۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ یہ بازو تلوار لگی ہے دشمن کی۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ جملہ کہا کہ یہ تو اللہ کے کام ہے، اللہ سے دعا کر۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنا لاب دہن لگایا، وہ بازو ٹھیک ہو گیا۔ مطلب کیا؟ صحابہ اس بات کو جانتے تھے کہ حقیقت میں شفا کو اللہ دیتا ہے مگر دیتا مصطفیٰ کے وسیلے سے، مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ نبی علیہ السلام کے غلام کی آنکھ نکلی، آنکھ ہتھیلی پہ رکھ کے لے آیا، یہ آنکھ نکل گئی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھ چاہیے تو جنت چاہیے۔ یا رسول اللہ جنت آپ نے فرمائی ہے، آنکھ میری ضرورت ہے، اب جنت بھی دے آنکھ بھی دے۔ حضور نے فرمایا جنت بھی مل گئی، آنکھ اٹھا کے آنکھ بھی جگہ پہ رکھی، آنکھ بھی مل گئی۔ کسی صحابی نے ہر بات کے اندر ہمیں کوئی دکھاؤ کہ ابو بکر نے شفا مانگی ہو، عمر نے مانگی ہو، علی نے مانگی ہو۔ بھائی صحابہ کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، ان کے سامنے کائنات کا طبیب جلوہ گر تھا، وہ تو سیدھے طبیب کے پاس جاتے تھے، ہمیں یہ مسئلہ ٹھیک کر دو۔ یہی تو وہ پریشانی تھی کہ جب صحابہ کے چہروں کے رنگ زرد پڑے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے چہروں کے رنگ زرد کیوں ہے، پریشانی کیوں ہے، زردی کس بات کی؟ یا رسول اللہ اس بات پہ پریشان ہے یہاں دنیا کے اندر ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ دین کا ہو یا دنیا کا، آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، ہمیں ہر مسئلے کا حل ملتا ہے۔ ہم اس وقت کو یاد کرتے ہیں جب آپ اس دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوتے، پھر کیا بنے گا ہمارا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا تم یقین رکھو جس طرح آج میں تمہاری مدد کرتا ہوں جانے کی بات بھی کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام آج بھی اسی طرح شفائیں بانٹ رہے ہیں جس طرح حیات ظاہری میں بانٹ رہے تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ انداز صحابہ ہمارے پاس نہیں ہے،
جس طرح نبی کے غلام بارگاہ نبوت سے مانگتے ان کو مل جاتا، ہمیں وہ مانگنے کے طریقے اور ڈھنگ نہیں، ہمیں وہ طریقے نہیں۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نبینا صحابی آئے، نبینا صحابی آئے حضور کے دربار میں، یا رسول اللہ آنکھیں نہیں ہیں، اب مجھے اتنا بتا دیں آپ لوگ، صحابہ سے زیادہ کوئی عقیدہ توحید کو نہیں جانتا؟ صحابہ اس بات کو نہیں جانتے تھے بھی اللہ دینے والا ہے، پھر کوئی زخم ہو جائے تب حضور کے پاس ہے، روزہ توڑ لے پھر حضور کے پاس ہے، جی کسی کو کوئی گھر کا مسئلہ ہو پھر حضور کے پاس ہے۔